السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. حاضرین کرام، قرآن کریم کے 29ویں سپارے کی سب سے آخری صورت جو سورہ مرسلات کہلاتی ہے، اور سورہ مرسلات اس لیے کہلاتی ہے کہ شروع ہو رہا ہے، پہلا لفظ ہے والمرسلات، والمرسلات کے لفظ سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے. تو سورہ مرسلات کی اس وقت ابتدائی تقریباً 7 آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. انشاءاللہ العزیز آج کے جمعے میں، اور یہ سلسلہ ابھی آج ختم نہیں ہوگا، اگلے جمعے بھی جاری رہے گا، تو سورہ مرسلات کی روشنی میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے قیامت کے حالات. قیامت کے حالات میں سے آج پہلا حصہ سورہ مرسلات کی روشنی میں، اور پھر انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے سورہ مرسلات کی روشنی میں قیامت کے حالات کا دوسرا حصہ، اس پر گفتگو ہوگی. پورا قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لیجئے، جگہ جگہ قیامت کے حالات بیان کیے گئے ہیں، اور ہر جگہ ایک نیا عنوان ہے، ایک نیا انداز ہے. بات ایک ہی ہے، قیامت کے حالات ہی بیان کیے گئے ہیں، لیکن ہر جگہ پر اسلوب تبدیل ہے، طرز بیان تبدیل ہے. کہیں کہا جا رہا ہے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. اس وقت کو یاد کرو جب آسمان پھٹ پڑے گا اور وہ سرخ انگارے کی طرح ہوگا. یہ بھی قیامت کے حالات بیان ہو رہے ہیں. کہیں کہا جا رہا ہے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. آسمان کے پھٹ پڑنے کا اس آیت میں بھی تذکرہ ہے، 19ویں سپارے کی سورہ فرقان میں بھی. غرض ہے کہ پورا قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لیجئے، جگہ جگہ قیامت کے حالات بیان کیے گئے ہیں. کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ تاکہ وہ لوگ جن کی سمجھ میں نہیں آ رہا ان کی سمجھ میں آ جائے. ورنہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو خدا کے ہی منکر ہیں، ملحد ہیں، اور دوسری طرف بعض وہ ہیں جو خدا کو تو مانتے ہیں لیکن
قیامت کو نہیں مانتے، دوبارہ زندہ ہوں گے اس بات کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ ان کا خیال یہ ہے کہ بھائی انسان مر گیا، اگر مٹی میں دفن کیا تو ملیا میٹ ہو گیا، مٹی میں جا کے مٹی میں بن گیا، اور اگر اپنے عقیدے کے مطابق انہوں نے جلا دیا، اس کی راکھ اڑا دی، تو اب تو ختم ہی ہو گئی، اب کہاں سے وہ راکھ جمع ہوگی اور کہاں دوبارہ؟ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا جو ہمارے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، عقیدہ آخرت جو کہلاتا ہے، اس کا انکار کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی سمجھ میں بات آ جائے، اس لیے عنوان تبدیل کر کر کے بار بار قرآن کریم قیامت کے حالات کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ کی آخری کتاب یہ عربی زبان و ادب کا شاہکار ہے، یہ کہنا چاہیے اس میں فصاحت و بلاغت کا وہ اعلیٰ ترین معیار ہے کہ اس معیار کی کوئی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ عجیب و غریب انداز ہے۔ گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے مرسلات سے۔ مرسلات کے کیا معنی؟ شروع کی 3 آیتوں میں ہواؤں کا تذکرہ ہے، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، اور اس کے بعد کی 3 آیات میں فرشتوں کا تذکرہ ہے، فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا۔ یہ 6 آیتیں ہو گئیں کل، 3 آیتوں میں ہواؤں کا تذکرہ اور 3 آیتوں میں فرشتوں کا تذکرہ، اور ان 6 آیتوں کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ہو کر رہے گی، انما توعدون لواقع، جس چیز کا وعدہ کیا وہ واقع ہوگی، خواہی نہ خواہی قیامت آ کر رہے گی۔ اور ہواؤں، اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے ہواؤں کی، جس طرح سے ہوائیں چلتی ہیں، جب بھی ہوا چلے تو نتائج ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کبھی ہوا چلتی ہے پیغام رحمت لاتی ہے، اور کبھی یہی ہوا چلتی ہے تو یہ وجہ مصیبت بن جاتی ہے، آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، جی بڑے بڑے درخت جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں۔ لوگوں نے یہاں تک دیکھا کہ ہواؤں کا جو طوفان آیا، گاڑیاں جو روڈ پہ چل رہی تھیں وہ اڑنے لگیں اور اڑ کے دور جا کے پہاڑوں کے اوپر گاڑی پہنچ گئی۔ یہ کس چیز کا کمال تھا؟ یہ ہوا کا کمال تھا۔ تو معلوم ہوا کہ صرف ہوا کا آنا یہ پیغام رحمت نہیں، یہ وجہ مصیبت بھی بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے فرشتوں کا آنا، جب بھی فرشتے آئیں تو فرشتے باعث رحمت ہوں گے ایسا نہیں ہے، کبھی کبھی بجائے رحمت کے زحمت کا باعث بھی بن جاتے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں اللہ کے عذاب کا پیغام لے کر، آنے والے فرشتے ہی ہوتے ہیں، اللہ کے ہی حکم سے آتے ہیں، لیکن نتائج یکساں نہیں ہوتے۔ جس طرح ہوا جب بھی چلے گی تو نتیجہ ایک جیسا نہیں ہوگا، اسی طرح فرشتوں کی آمد سے بھی جب بھی فرشتے آئیں تو نتائج ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ اور ذرا غور کیجئے کہ ہوا کیسی عجیب و غریب چیز ہے، کیسی اللہ کی نعمت ہے کہ اگر ہوا بند ہو جائے تو ہمارا سانس لینا مشکل ہے، لیکن یہی ہوا، اس کی رفتار اگر تیز ہو جائے تو بھی انسان کا جینا محال ہے، نہ ادھر چین ہے نہ ادھر چین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ان ہواؤں کی، والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو ایک کے پیچھے ایک چلتی ہیں، یکے بعد دیگر ہواؤں کا ایک سلسلہ ہے۔ فالعاصفات عصفا، یہ ہوائیں کبھی آندھیوں کی شکل میں ہوتی ہیں، والناشرات نشرا، اور کبھی یہ ہوائیں بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے بادل وہاں چلے جاتے ہیں، سوکھی اور مردہ زمین تک، دور دراز علاقوں تک بادل پہنچتے ہیں، بارش ہوتی ہے، اور یہ بارش انسانوں کے لیے پیغام رحمت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے فرشتے ہیں، یہی حال فرشتوں کا بھی ہے کہ فرشتے جب آتے ہیں، فرمایا کہ فالفارقات فرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ فرشتہ آئے اس کے پاس حق بات بھی ہے اور وہ وضاحت نہ کرے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، نہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو حق و باطل کو الگ الگ کر دیتے ہیں۔ فالملقیات ذکرا، اور
کسی کے لیے وہ پیغام، وہ اللہ کا پیغام جو ان کو ملتا ہے وہ لے کر آتے ہیں۔ فرشتوں کو جو پیغام دیا گیا ہے اللہ کا پیغام وہ لے کر آتے ہیں، یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ اور فرمایا عذراً او نذرا، وہ جو فرشتے پیغام لاتے ہیں یہ پیغام بعض لوگوں کے لیے تو رحمت ہوتا ہے، توبہ کا سبب بن جاتا ہے، بگڑی ہوئی زندگیاں جو ہیں وہ سدھر جاتی ہیں، اور یہی فرشتوں کی آمد، یہی پیغام لانا بعض لوگوں کے لیے وجہ مصیبت بن جاتا ہے، پیغام میں مصیبت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 6 قسم کی قسمیں کھائیں، 3 قسمیں ہواؤں کی اور 3 قسمیں فرشتوں کی۔ 6 قسم کی قسم کھانے کے بعد اصل بات کی طرف آئے، انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی، قیامت آ کر رہے گی، جزا و سزا کا نظام نافذ ہو کر رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جو ہے وہ دنیا میں نافرمانیاں کرتا رہے اور جب وہاں پہنچے تو اس سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص نے فرما برداروں والی زندگی گزاری ہے دنیا میں اور وہ وہاں پہنچا ہے تو اس کی فرما برداری کا اسے کوئی انعام نہ ملے، نہیں، جزا بھی ملے گی، سزا بھی ملے گی، جزا و سزا کا نظام نافذ ہو کر رہے گا۔ قیامت کے جو منکر ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تمہیں ایسی بیکار پیدا کیا گیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے، ضرور لوٹ کر آؤ گے، تم چاہو یا نہ چاہو واپس آنے نہ آنے میں تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے، خواہی نہ خواہی تمہیں آنا پڑے گا۔ اب تک میں نے جو چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں 7 آیتوں کا ترجمہ آپ کو سنایا ہے۔ آیت نمبر 8 ہے فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا۔ ذرا غور کیجئے، قرآن کریم کا ایک جملہ ہے وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، ایک جملے کے اندر قرآن کریم نے پوری سائنس بیان کر دی ہے۔ سائنسداں سر پٹکتے رہے اور سر پیٹتے رہے، ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد ان کی سمجھ میں یہ بات آئی جو قرآن کریم نے ایک جملے میں کہہ دیا۔ سائنسداں کیا کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے یہ گریویٹی فورس ہے، قانون کشش ثقل ہے، اس کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے۔ جس دن اس قانون میں تبدیلی آ جائے، جس دن یہ ربط ختم ہو جائے، اسی دن قیامت آ جائے گی، اسی دن توڑ پھوڑ ہو جائے گی۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ سائنس کہتی ہے، اور سائنس چند 100 سال کی مہمان ہے کہہ لیجئے، ورنہ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا، قرآن کریم نے وضاحت کر دی کہ قیامت آ کر رہے گی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اس وقت کو یاد کرو جب آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اس وقت کو یاد کرو جب پہاڑوں کا وزن خود بخود ختم ہو جائے گا۔ آج تو پہاڑ ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت وزنی چیز ہے اور زمین میں کافی گڑی ہوئی چیز ہے، لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ یہی پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے کہ دھنی ہوئی روئی ہے، دھنکی ہوئی روئی ہے۔ اور آیت نمبر 11 میں فرمایا وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اس دن پیغمبروں کو جمع کیا جائے گا۔ پیغمبر سب جمع ہوں گے، وہ آ کر بتلائیں گے کہ یا اللہ ہم نے آپ کا پیغام امتیوں تک پہنچا دیا تھا، نہ صرف پہنچا دیا بلکہ حرف بحرف پہنچا دیا۔ اور فرمایا لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہ جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں یہ کہا کرتے تھے دنیا میں کہ بھئی قیامت آنی ہے تو ابھی آ جائے، تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاخیر نہیں کی جا رہی، اس کا جو دن مقرر ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، اور جو دن مقرر ہے اسی دن وہ آ کر رہے گی۔ لیوم الفصل، فیصلے کا دن جو ہے مقرر ہے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور تمہیں کیا پتا ہے کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے، اس دن کیا ہونے والا ہے۔ اب اس کے بعد سے وہ آیتیں شروع ہوئیں، وہ ان آیات کا سلسلہ شروع ہوا جو اس صورت میں بار بار دہرائی گئی، جیسے سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا تکرار ہے،
اور جن و انس کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ دیکھو اللہ کی یہ نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں، نعمتیں گنوائی گئیں اور بار بار کہا گیا کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے بعینہ۔ اسی طرح سے اس صورت میں بار بار قیامت کے حالات کا تذکرہ کرنے کے بعد بار بار جھنجھوڑا گیا، ویل یومئذ للمکذبین، یہ دن جو ہے ہلاکت کی خبر لے کر آئے گا۔ یہ ہلاکت کی خبر کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو قیامت کا انکار کرتے تھے، جھٹلانے والوں کے لیے یہ دن ہلاکت والا دن ہوگا۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ خدا کے منکر تھے، روز جزا کے منکر تھے۔ اس دن انہیں پتہ چلے گا جب وہ عذاب الہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ ان ملحدین و منکرین قیامت کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہیں جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس پر یقین نہیں آ رہا تو ذرا پچھلی قوموں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو۔ قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد اور قوم لوط کا کیا حشر ہوا، ذرا دیکھ لو۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے وہ پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثم نتبعہم الآخرین، پھر یہ جو موجودہ لوگ ہیں اپنی روش اگر انہوں نے نہیں بدلی تو ان کے ساتھ ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو پہلوں کا حشر ہوا۔ جس طرح سے ہم نے انہیں ملیا میٹ کر دیا، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اپنے وقت کے وہ بہت بڑے فن خواں تھے، سمجھتے تھے کہ ہم سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، اور فرعونیت کی انتہا تھی کہ صرف رب ہونے کا دعوے دار نہیں تھا، انا ربکم الاعلی، کہا کرتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اس فرعون کا کیا انجام ہوا دیکھ لو۔ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم تمام مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دہرایا ویل یومئذ للمکذبین، اس دن ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں، جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں، جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن قیامت کو نہیں مانتے، بعض بعد الموت کو نہیں مانتے کہ صاحب موت کے بعد پھر دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے۔ ایسے لوگوں کو نئے نئے انداز سے قرآن سمجھا رہا ہے۔ اب ذرا اگلی آیتوں پر غور کیجئے کہ اگلی آیتوں میں انسان کو بتایا گیا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، تم کیا تھے اس دنیا میں، تم جو آئے ہو کس طرح سے آئے ہو، کس بات پر تم اکڑتے ہو، ذرا غور تو کرو تم کیسے بنے ہو، کس نے تم کو وجود بخشا ہے، کس نے تمہیں یہ طاقت بخشی ہے جس طاقت پر آج تمہیں بڑا گھمنڈ ہے، سمجھتے ہو کہ ہم سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں اور ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ ان تمام لوگوں کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک کمزور پانی سے پیدا نہیں کیا؟ عقل خون دکھانے سے پہلے ذرا اپنی اصلیت پر غور کرو کہ میں اصل میں کیا تھا۔ میں اصل میں ایک گندا قطرہ تھا جو اگر کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا دھویا جاتا تھا، بدن پر لگ جائے تو بدن دھویا جاتا تھا، اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آخر میں یہی انسان ایک سڑی ہوئی لاش ہو جاتا ہے، ایک ایسی لاش جسے کوئی گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اس وقت کا حال یہ ہے کہ اور اس وقت کا حال یہ ہے، آج کل اس وقت جو تم چل پھر رہے ہو اس وقت کا حال یہ ہے کہ اچھی خاصی گندگی اپنے ساتھ لے کے گھوم رہے ہو، پیٹ میں تمہارے گندگی بھری ہوئی ہے، گندگی لیے ہوئے ساتھ ساتھ گھوم رہے ہو۔ اللہ رب العزت کی شان ستاری ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے، ورنہ کوئی تمہیں اپنے قریب بیٹھنے نہیں دے گا، اتنی گندگی تمہارے اندر موجود ہے۔ معلوم ہوا ابتدا بھی گندگی، انتہا بھی گندگی، اور فی الحال بھی گندگی، گندگی کا ڈھیر ہے۔ جب یہ حال ہے تو غرور کاہے کا ہے؟ ذرا اندازہ لگائیے کہ ابھی روح نکل جائے تو جان نچھاور کرنے والی بیوی اور مر مٹنے والے بچے وہی اپنے گھر پر رکھنا پسند نہیں کریں گے، ہر ایک کہے گا نکالو بھائی ان کو جلدی نکالو۔ اگر کوئی مجبوری ہو گئی، آج کل مجبوری کیا ہے کہ جی فلاں بیٹا آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، جی امریکہ سے آ رہا ہے، کینیڈا سے آ رہا ہے، لہذا لاش رکھی ہوئی ہے۔ اگر مجبوری میں رکھنا ہوا تو کیا کریں گے؟ چاروں طرف سے برف کی سلیں رکھ دیں گے، گویا آپ برفانی عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ کہنے والے نے خوب کہا ہے، دبا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، دبا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ ابھی تک زمانہ جو ہے وہ ساتھ دے رہا تھا، ابھی تک جو ہے
عزیز رشتہ دار سب ساتھ دے رہے تھے اور ابھی تک سب اپنا سمجھ رہے تھے، لیکن پتہ چلا ادھر روح پرواز کر گئی، ادھر کہنا چاہیے کہ جان نکلی ہے، اور ادھر ہر ایک نے منہ موڑ لیا ہے۔ کوئی کتنا ہی چاہیتا ہو، کوئی بھی جو اب اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ بھائی جلد از جلد ان کو فارغ کرو، جلد از جلد ان کو لے جاؤ اور جلد از جلد ان کو دفنا دو، ایسا نہ ہو کہ لاش سڑنے لگے اور بدبو آنے لگے اور ہمارا جینا مشکل ہو جائے، جینا محال ہو جائے۔ یہ وہی انسان ہے، وہی گھر کا بڑا ہے جس کو سب جھک جھک کر سلام کر رہے تھے، سب جو ہے اخلاق آداب سے بات کر رہے تھے، سارے اخلاق و آداب اٹھا کر ایک طرف رکھ دیے گئے اور لپیٹ کر رکھ دیے گئے اخلاق آداب۔ اور اب سب سے بڑا خلق، سب سے بڑا ادب کیا ہے کہ بھائی بڑے میاں کو آگے بڑھاؤ، بڑے میاں کو آگے بڑھاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہ زیادہ وقت یہاں گزاریں گے تو ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ اور میں نے عرض کیا کہ بہت زیادہ اگر کوئی مشکل پیش آ گئی، کسی وجہ سے رکھنا پڑا، تو یا تو کہنا چاہیے سرد خانے موجود ہیں وہاں بھیج دیا، لے جاؤ بھائی لاش کو ایدی میں رکھ دو، اور 2-3 دن تک جب تک وہ آنے والا آئے گا اس وقت تک ہم گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ وہی شخصیت ہے جس پر جان نچھاور کر رہے تھے، اس کے ساتھ ایسا ظالمانہ اور بے رحمانہ سلوک ہوتا ہے۔ اور اگر بالفرض وہاں نہیں تو گھر میں ہی چاروں طرف سے برف کی سلیں رکھ دیں، اور میں نے عرض کیا کہ برفانی عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یہ سب کیا چیز ہے؟ یہ وہی انسان ہے جو تھوڑی دیر پہلے تک، کچھ عرصہ پہلے تک اس دنیا کا ایک فرد تھا، دنیا والے اس کو عزت دے رہے تھے، ساری عزتیں خاک میں مل گئیں، ساری عزتیں دھری کی دھری رہ گئیں، اور سارے دنیا کے کام ایک دم چوپٹ ہو گئے۔ کچھ نہیں پتا میری کیا سیٹ تھی، میرا کیا عہدہ تھا، میرا کیا منصب تھا، مجھے کوئی پوچھنے والا تھا یا نہیں تھا۔ کچھ عرصہ پہلے تک سب کچھ تھا، اور کچھ عرصے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، جسے کہا جاتا ہے آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ میں اس دنیا میں آیا کس طرح سے ہوں، زندگی کیسے گزار رہا ہوں، اور اس دنیا سے جانے کے بعد میرا کیا حشر ہونے والا ہے۔ اپنے مستقبل کے بارے میں انسان سوچنا شروع کر دے تو اسے نظر آ جائے گا کہ واقعتاً میری زندگی کچھ بھی نہیں ہے، میری زندگی کہنا چاہیے بہت ہی جلدی ختم ہونے والی زندگی ہے۔ لہذا یہ جو مجھے مہلت ملی ہوئی ہے، چند ساعتوں کی یہ مہلت ہے، اس مہلت سے میں فائدہ اٹھاؤں اور اپنا وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں گزاروں۔ یہی قرآن کا مطالبہ ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ گفتگو کا آغاز ہم نے کیا ہے سورہ مرسلات کی آیات سے۔ ابتدائی آیات میں آج گفتگو ہوئی ہے، انشاءاللہ العزیز گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور قیامت کے حالات کے عنوان سے پہلا حصہ آج بیان ہو گیا ہے، انشاءاللہ العزیز دوسرا حصہ اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ جناب محمود علی صاحب، جاوید حسین صاحب، سلیمان صاحب، بیگ صاحب کی اہلیہ، یحییٰ صاحب، مقبول صاحب، شفیع الرحمان صاحب، شعیب اقبال صاحب، سعد علی صاحب اور فرید صاحب اور اسد صاحب کی والدہ علیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ فرید صاحب کچھ مسائل میں گرفتار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام متفکر اشخاص کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد صالح کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ جو صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حلال و طیب روزگار عطا فرمائے۔ جو برسر روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے روزگار میں ترقی و برکت عطا فرمائے۔ معاش کے لیے دیگر ذرائع جن حضرات نے اختیار کیے ہوئے ہیں، تجارت ہے، زراعت ہے، صنعت ہے، اللہ تعالیٰ ان سب میں خیر و برکت کے سامان مہیا فرمائے۔ 5B کے رہائشی ہماری مسجد کے قریب میں رہتے تھے فرحت علی خان صاحب، ان کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا ہے، اور ڈاکٹر تسکین محمد خان صاحب کا بھی انتقال ہو گیا۔ سرفراز مغل صاحب بھی ہمارے یہاں کے نوجوان نمازی، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ سلیمان صاحب کی اہلیہ محترمہ کے لیے بھی دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے، اور شہزاد صاحب کے والدین کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ہندوستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے، توہین رسالت پر بھارتی مسلمانوں
کے اوپر کس طرح سے بھارتی پولیس نے مظالم ڈھائے ہیں، یہ اخبارات، ٹی وی اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ سب باتیں آپ کے علم میں ہیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہندوستان میں جو مسلمان ہیں ان کی غیب سے مدد فرمائے، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ تہس نہس فرمائے، اور مظلوموں کو اللہ تعالیٰ ظالموں کے چنگل سے آزادی نصیب فرمائے۔ بھارتی پولیس نے جو مظالم ڈھائے ہیں اس میں کئی لوگ شہید ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ملک، قوم اور امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان تمام مسائل کے حل کے لیے خصوصی طور پر دعا کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ميلاد الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين، ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه، فإن الله يحب المتوكلين. وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين، واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم،
ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ربنا اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بارك لنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم احفظ الحرمين الشريفين، اللهم احفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. صفحے اہتمام سے درست فرما لیجئے، اگلی صفوں کو پہلے مکمل کیجئے۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین پروردگار عالم ہم آپ کے گناہگار سیاکار بندے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے کریم آقا اپنی رحمت سے ہماری اس نماز جمعہ کو قبول فرما ہمارا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرما اے اللہ آپ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز کا ادا کرنا قبول فرما اے اللہ اس کی برکت سے ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما پچھلی تمام خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ اس کی برکت سے ہمارے انفرادی اور اجتماعی تمام مسائل کو حل فرما اے کریم آقا اپنی رحمتوں کا ہمارے ساتھ معاملہ فرما ہمیشہ اپنی رحمتوں کی پشپناہی نصیب فرما اے اللہ ہمیں معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما طاعات کی عزتیں ہمیں عطا فرما اے اللہ ہمارے اس ملک کو خوب ترقی عطا فرما اے اللہ غلبہ عطا فرما شوکت عطا فرما اسلام کے نظام کو یہاں پر نافذ فرما اے اللہ اس ملک کے اندر جو اس وقت پر مختلف قسم کے بحران چل رہے ہیں اللہ عافیت کے ساتھ ہر قسم کے بحرانوں سے اس ملک کو اے اللہ نکال دیجئے اے اللہ نیک اچھے صالح حکمران عطا فرما دیجئے اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی بنا پر اے اللہ ہم سے اس طرح سے ناراضگی کا اظہار نہ فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اپنی رحمت سے اللہ اس ملک کے حال پر رحم فرما اے اللہ اس ملک کو سیاسی اعتبار سے معاشی اعتبار سے دوام اور استحکام عطا فرما کریم آقا ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما اے اللہ ہم اس بات پر نہایت شرمندہ ہیں آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ اس طریقے سے گستاخی کی گئی اور ہم ابھی تک خاموش ہیں اے اللہ ہمارے پاس تو کرنے کے لیے کچھ نہیں ہم آپ ہی سے دعا مانگ سکتے ہیں اپنے احتجاج کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اے اللہ اس سے آگے ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے اے اللہ آپ کی ذات کا قادر ہے اے کریم آقا جو لوگ بھی آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی فرمات کرتے ہیں اللہ ان کے لیے عبرتناک سزاؤں کا انتظام آپ نے آخرت میں تو فرمایا ہی ہے اے اللہ دنیا کے اندر بھی ان کو عبرت کا نمونہ بنا دیجئے اللہ ان کو عبرت کا نمونہ بنا دیجئے اے اللہ انہیں عبرت کا نمونہ بنا دیجئے اے کریم آقا اپنی رحمت سے اے اللہ اس طرح کے انتظام فرما دیجئے آئندہ کسی شخص کو اس معاملے کے اندر کسی طرح کی جرت نہ ہو سکے اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما ہم میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما اے اللہ ہمارے ملک کے اندر مختلف جگہوں پہ اللہ بارشوں کی قلت ہے دریا سوکھ رہے ہیں اے اللہ عافیت کے ساتھ پورے ملک کے اندر باران رحمت کو نازل فرما دیجئے اللہ عافیت کے ساتھ بارشیں نازل فرما دیجئے اے اللہ ایسی بارشیں جو ہم سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں اللہ ان بارشوں کو نازل فرما دیجئے اے اللہ ہم میں جتنے لوگ بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما جاوید حسین صاحب سلیمان صاحب
یحییٰ صاحب اور ان کی ہمشیرہ جناب شفیع الرحمان صاحب علیل ہیں، اے اللہ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ بھی اس ملک سے جا چکے ہیں اللہ تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما۔ جناب تسکین محمد صاحب، سرفراز مغل صاحب، راحت خان صاحب، اے اللہ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما کر اللہ ان کے لئے جنت الفردوس کا انتظام فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔